اخفا کی تعریف۔ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا ہوگا، یا تو نون ساکن کا اخفا ہوگا یا پھر نون تنوین کا اخفا ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں، تعریف آپ کو میں نے بتا دی ہے، یہ تعریف آپ نے یاد کر لینی ہے، اور تعریف یاد کرنے کے بعد آپ نے 15 حروف جو اخفا کے ہیں وہ یاد کر لینے ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ تا آپ کو نظر بھی آ رہے ہوں گے، تا، ثا، جیم، دال، لال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ یہ 15 حروف آپ نے اچھے طریقے سے رٹا لگا لینا ہے، یاد کر لینے ہیں۔ کم از کم اتنا آپ کو یاد ہوں کہ ایک سانس میں 2 دفعہ یہ 15 حروف پڑھ سکیں۔ اب آپ نے سننا ہے کہ اخفا کا معنی کیا ہوتا ہے۔ اخفا کا معنی ہوتا ہے چھپانا۔ آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنے کو اخفا کہا جاتا ہے۔ اور جہاں پر بھی نون ساکن آ جائے، جو ہم نے تعریف پڑھی تھی، نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا ہوگا۔ اخفا ہوگا کیا مطلب؟ یعنی اخفا کا غنہ ہوگا، آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ اب غنہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو غنے کا ساؤنڈ میں بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، میں ناک میں آواز چھپا کر پڑھوں گا تو یہ ساؤنڈ جو نکلے گا یہ ساؤنڈ غنے کا ہوگا، اسی کو غنہ کہا جاتا ہے۔ جیسے یہ غنہ ہے۔ یا پھر آپ کوئی لفظ پڑھ لیں، من کانا، یہ جو کی آواز آ رہی ہے اس کو غنہ کہا جاتا ہے۔ یہ آواز میں چھپا کر پڑھی جا رہی ہے، آواز ادا کی جا رہی ہے۔ اب آپ کو میں مثالیں دے کر سمجھاتا ہوں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہم نون ساکن کا اخفا۔ تعریف آپ کو یاد ہے، آپ کو 15 حروف بھی یاد ہیں۔ اب آپ جب قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو قرآن پاک پڑھتے ہوئے سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے جو لفظ آپ پڑھ رہے ہیں اس لفظ میں نون ساکن ہے کہ نہیں ہے۔ ہم اس لفظ کو لے لیتے ہیں جو آپ کو نظر آ رہا ہے، جس کے اوپر میں نے ایرو رکھا ہوا ہے، من فی السماء۔ اب یہاں پر اس لفظ میں ہم نے سب سے پہلے دیکھا یہ نون ساکن ہے میم کے بعد۔ نون ساکن کیا ہوتا ہے؟ جس حرف کے اوپر جزم ہو اس حرف کو ساکن کہا جاتا ہے۔ یہ نون ہے، یہ نون ایک حرف ہے، نون کے اوپر یہ جزم ہے اوپر، تو اس کا مطلب نون کیا ہوا؟ ساکن ہوا۔ ہم نے تعریف کیا پڑھی تھی؟ نون ساکن کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن ہمیں مل گیا۔ اب نون ساکن کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ حرف کون سا ہے۔ نون ساکن کے بعد حرف فا آ رہا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے یہ جو نون ساکن کے بعد فا ہے، یہ فا وہ 15 حروف جو ہم نے اخفا کے یاد کیے تھے ان میں سے یہ فا ہے کہ نہیں ہے۔ گنتی کر لیتے ہیں، تا، ثا، جیم، دال، لال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ یہ جو لاسٹ والے 2 حرف ہیں قاف اور کاف، ان سے پہلے جو ترتیب آپ کو میں بتا رہا ہوں اس ترتیب کے مطابق یہ فا حروف اخفا میں سے آ رہا ہے۔ تو اب ہم اس تعریف کے مطابق ہم دیکھتے ہیں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے فا آ رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یہاں پر اخفا ہوگا۔ لیکن کون سا اخفا ہے؟ یہ نون ساکن کا اخفا بھی بول سکتے ہیں، اور آپ یہ بھی بول سکتے ہیں نون ساکن کے اخفا کا غنہ ہے یہاں، یعنی نون ساکن کا غنہ ہے، یہ بھی آپ بول سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نون ساکن کا اخفا کریں گے کیسے؟ من فی السماء، یہاں پر اب غنہ ہو رہا ہے نون ساکن کا۔ اب یہاں پر یاد رکھیے گا، چلیں یہ بعد میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلے یہ آپ سمجھ لیں، اس کے بعد آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں، وہ آپ کو اچھے طریقے سے فرق بھی محسوس ہو جائے گا کہ نون ساکن کا غنہ، اور ایک اور چیز بتاتا ہوں۔ چلیں یہاں پر اب یہ دیکھیں، یہ نون ساکن کی مثال دی تھی آپ کو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نون تنوین کی مثال کیسے پڑھتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں، یہ لفظ ہے حاصبا فستعلمون۔ یہاں پر اگر وقف کریں گے تو پھر تو نہیں ہوگا،
اگر وقف نہیں کریں گے، یہ تو ہے، حالانکہ آپشن ہے، آپ وقف کرنا چاہیں مرضی ہے، نہ کرنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے، وقف نہیں کرتے تو اس کو ملا کے پڑھتے ہیں تو یہاں کیا ہوگا؟ نون تنوین کا اخفا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نون تنوین کا اخفا کیسے ہوگا۔ یہاں پر دیکھیں، ہم نے سب سے پہلے تعریف کو دیکھنا ہے۔ ہم نے تعریف کیا دیکھی تھی؟ تعریف کیا پڑھی تھی؟ نون تنوین کے بعد، نون ساکن اور نون تنوین کے بعد، نون ساکن کی ہم نے مثال آپ کو دے دی ہے، اب رہ گیا نون تنوین۔ نون تنوین کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون تنوین کا اخفا ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھیں، اس لفظ میں ہم نے سب سے پہلے دیکھا کہ یہاں نون تنوین کون سا ہے؟ یاد رکھیے گا، دو زبر، دو زیر، دو پیش کو نون تنوین کہا جاتا ہے۔ یہاں پر با کے اوپر دو زبر ہیں، کسی حرف کے نیچے دو زیر آ جاتے ہیں، کسی حرف کے اوپر دو پیش آ جاتے ہیں تو اس کو بھی نون تنوین ہی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر نون تنوین ہمیں مل گیا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے، جب ملا کے پڑھیں گے تو نون تنوین کے بعد کون سا حرف آئے گا؟ جب ملا کے پڑھیں گے الف تو گر جائے گا، تب یہ فا آئے گا۔ تو فا ہم نے دیکھنا ہے کہ نون تنوین کے بعد جو فا آ رہا ہے، یہ فا حروف اخفا میں سے ہے یا نہیں ہے؟ جو ہم نے 15 یاد کیے تھے ان میں سے ہے کہ نہیں ہے؟ فا آلریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں یہاں پر اس لفظ میں کہ فا گنتی کر کے آپ کو بتایا کہ حروف اخفا میں سے ہے۔ تو یہاں پر فا آ رہا ہے نون تنوین کے بعد، تو اس کا مطلب یہاں پہ نون تنوین کا اخفا ہوگا۔ کیسے کریں گے؟ حاصبا فستعلمون، یہ جو یہ جو آواز ناک میں جا رہی ہے یہ غنہ ہے، یہاں پر نون تنوین کا غنہ ہو رہا ہے۔ اب اس کی مقدار کتنی ہے؟ نون تنوین کا غنہ ہو یا نون ساکن کا غنہ ہو، اس کی مقدار 2 سیکنڈز کے قریب۔ آپ نے ویسے تو اگر عام طور پہ جو تجوید کے لحاظ سے یہ ہے کہ ایک الف کی مقدار غنہ کی مقدار ہوتی ہے، لیکن میں آپ کو آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بعض اوقات ایک الف کی مقدار لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، تو آپ ذہن میں رکھیں 2 سیکنڈز کے قریب، جتنے 2 سیکنڈ جتنی دیر میں ہوتے ہیں اتنی ہی دیر کو یہ غنے کی مقدار کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر کیسے پڑھیں گے؟ حاصبا فستعلمون، فستعلمون، یہ ہے نون تنوین کا اخفا۔ پہلے ہم نے نون ساکن کا اخفا پڑھا، اب نون تنوین کا ہم نے اخفا پڑھا ہے۔ اب آپ کو بتاتا ہوں ادغام یرملون کیا ہوتا ہے۔ ادغام کا مطلب ہوتا ہے داخل کرنا، ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنے کو ادغام کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں، آپ کو ادغام کی ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے ادغام کی تعریف یاد کر لینی ہے۔ معنی آپ کو میں نے بتا دیا ہے، ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنے کو ادغام کہا جاتا ہے۔ اب اس کی تعریف کیا ہے؟ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام یرملون ہوگا۔ اب یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد کون سے حروف ہیں؟ وہ 6 حروف ہیں ادغام حروف یرملون کے۔ کون کون سے؟ یا، را، میم، لام، واو، نون، یہ 6 حروف ہیں جو حروف یرملون ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو ادغام ہوگا۔ اب ان میں سے 2 حرف ایسے ہیں جن میں ادغام ضرور ہوتا ہے لیکن غنہ نہیں ہوتا، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے آپ اس کی مثال سمجھ لیں۔ یہاں پر دیکھیں، حمزہ کے بعد نون آ رہا ہے، سب سے پہلے آپ نے ادغام کی تعریف یاد کرنی ہے۔ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے گا تو ادغام ہوگا، تعریف آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے حروف یرملون 6 جو آپ کو میں نے بتایا وہ یاد کر لینے ہیں، آپ کو نظر بھی آ رہے ہوں گے، تو ان کو آپ نے اچھے طریقے سے رٹا لگا لینا ہے۔ اور اب اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے، جب قرآن پاک میں آپ پڑھ رہے ہیں تو جس لفظ کو آپ پڑھ رہے ہیں اس لفظ میں آپ نے دیکھنا ہے کہ نون ساکن ہے کہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو نون ساکن مل جاتا ہے، جیسا کہ یہاں پر ہے آئین یرسیلا، حمزہ کے بعد نون ساکن ہے، آپ کو کیسے پتا چلا کہ نون ساکن ہے؟
کیونکہ نون کے اوپر جزم ہے. آپ کو میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ جس حرف کے اوپر جزم ہو وہ نون ساکن ہوتا ہے. تو یہاں پر نون ساکن ہے. اب آپ نے دیکھنا ہے نون ساکن کے بعد حرف کون سا آ رہا ہے. نون ساکن کے بعد یا ہے. یہ یا آپ کو مل گیا ہے. اب آپ نے فوراً ذہن میں گھمانا ہے کہ حروف جر ملون کتنے اچھے، یا را میم لام واو نون. جو ترتیب آپ کو میں نے بتائی ہے اس ترتیب کے لحاظ سے یا پہلے نمبر پر آتا ہے حروف جر ملون کے. تو یہاں پر نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے. جو تعریف ہم نے بتائی تھی نون ساکن کے بعد حروف جر ملون میں سے کوئی حرف ہے تو اس تعریف کے اوپر جو ہے وہ صحیح طریقے سے اتر رہا ہے. تو اس کا مطلب نون ساکن کے بعد جب بھی یا آئے گا تو وہاں پہ ادغام یرملون کا غنہ کیا جائے گا. یہاں پر کیسے پڑھیں گے؟ یرسیلا، یرسیلا یہ ہے ادغام یرملون کا غنہ، لیکن یہ نون ساکن کا غنہ ہے. اب اس کے بعد نون تنوین کا ہم نے پڑھا تھا. نون تنوین کا بھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن آپ یاد رکھیے گا جب بھی آپ نے غنہ کرنا ہے اس میں یہ یاد رکھیے کہ نون ساکن اور نون تنوین کا اخفاء اور نون مشدد کے غنہ میں فرق کیا ہے. یہاں پر نون ساکن کا آپ کو میں نے اخفاء بتایا. یہاں پر فرق یہ ہے کہ جب نون ساکن کا اخفاء ہوگا یا نون تنوین کا اخفاء ہوگا تو آواز تو غنے کی آئے گی، لیکن یاد رکھیے گا زبان نون کے مخرج میں نہیں لگے گی. نون ساکن کے غنے اور نون تنوین کے غنے میں زبان نون کے مخرج میں نہیں لگے گی. تھوڑا سا پیچھے رکھ کے جیسے ما فی، اس طریقے سے. اور اسی طریقے سے تنوین کا جو غنہ ہے وہاں پر بھی زبان نون کے مخرج میں نہیں لگے گی. حاصبا فستعلمون، اس طریقے سے. اور جو نون مشدد کا غنہ ہوتا ہے وہاں پر جیسے حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا، ان، یہ نون مشدد کا غنہ ہے. نون مشدد کا غنہ جب پڑھیں گے تو زبان جو ہے اپنے نون کے مخرج میں لگے گی تو نون کا غنہ ادا ہوگا. ان، اس طریقے سے. اب آپ کو بتاتا ہوں نون ساکن کی آپ کو ادغام یرملون کی مثال دے دی ہے. اب آپ کو میں نون تنوین کی مثال دیتا ہوں. یہ لفظ جو آپ کو نظر آ رہا ہے جس کے اوپر میں نے ایرو رکھا ہوا ہے، یہاں پر نون تنوین کا ادغام ہو رہا ہے. اب کیسے ہو رہا ہے یہ اب آپ کو ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں. یہاں پر دیکھیں، توجہ سے سنیں. لفظ ہے فی عتو ونفور. یہاں پر واو کے نیچے دو زیر ہیں، دو زبر دو زیر دو پیش کو نون تنوین کہا جاتا ہے. تو یہاں پر دو زیر کی تنوین کے بعد حرف کون سا آ رہا ہے؟ واو آ رہا ہے. تو اب یہاں پر واو کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف جر ملون میں سے. یا، را، میم، لام، واو، نون. جو ترتیب آپ کو میں نے بتائی ہے وہ لام کے بعد جو ہے واو آ رہا ہے. تو واو حروف جر ملون میں سے ہے، نون تنوین کے بعد آ رہا ہے. تو یہاں پر ادغام یرملون کا غنہ ہوگا. کیسے؟ عتو ونفور. یہ ہے نون تنوین کا ادغام کا غنہ. اب یہ دونوں چیزیں آپ نے سمجھ لی ہیں. اب آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں. جو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ حروف یرملون میں دو حروف ایسے ہیں جن میں ادغام تو ہوتا ہے لیکن غنہ نہیں ہوگا. ان کی مثالیں آپ کو دیتا ہوں. اب یہاں پر دیکھیں، یہ جو لفظ ہے یہ لفظ ہے ہوا جند لکم. یہاں پر ادغام یرملون ہو رہا ہے. اب یہاں پر دال کے اوپر دو پیش بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. دو پیش کی تنوین کے بعد حرف کون سا ہے؟ لام ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ لام کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف یرملون میں سے، جو آپ کو میں نے 6 بتائے تھے، یا، را، میم، لام، واو، نون. تو لام جو ہے حروف یرملون میں سے آ رہا ہے تو دو پیش کی تنوین کے بعد آ رہا ہے. یہ تعریف ہم نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہے. اب یہاں پر دیکھیں، تعریف کے مطابق دو پیش کی تنوین کے بعد لام جب آ گیا تو یہاں پہ ادغام ہوگا، ادغام یرملون. ادغام تو ہو رہا ہے کیونکہ اس کی تعریف ہے ایک، اس کا معنی ہے ادغام کا ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنے کو ادغام کہا جاتا ہے. ہم نے ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل تو کر دیا
اب یہاں پر جو لام ہے اس میں غنہ نہیں ہوگا، یہاں پر ادغام ہو رہا ہے لیکن بغیر غنے کے، جندلکم دلکم، یہاں پر بغیر غنے کے ادغام ہوگا۔ اب یہ جو لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے جس کے اوپر اب میں نے ایرو رکھا ہوا ہے، یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے لفظ ہے من ربک، یہاں پر میم کے بعد نون ہے، یہ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد آ رہا ہے را۔ ہم نے تعریف پڑھی گی کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف ہو تو ادغام یرملون ہوگا، تو یہاں پر نون ساکن تو ہمیں مل گیا، اب نون ساکن کے بعد جو حروف یرملون میں سے را ہے وہ بھی آ رہا ہے، تو یہاں ادغام یرملون ہوگا، لیکن یہ مثال وہ ہے جو بغیر غنے کے ادغام ہے۔ میم را زیر مر، را بازبر رب بازر بی، کاف زبر کا مر ربی کا۔ اب یہاں پر ادغام تو ہو رہا ہے لیکن غنہ نہیں ہو رہا، ہم یہاں غنہ نہیں کر سکتے، مر ربی کا مر ربی کا۔ یہ دو مثالیں آپ کو میں نے دے دی ہیں ادغام یرملون کی بغیر غنے والی۔ پہلے جو مثالیں دی ہیں آپ کو وہ ادغام یرملون کی غنے کے ساتھ تھی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ اچھے طریقے سے سمجھ لگ چکی ہوگی۔ اب اس کے بعد آپ نے حروف قلقلہ یاد کر لینے ہیں۔ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ حروف قلقلہ ہیں 5، قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 حروف ہیں جن میں قلقلہ ہوتا ہے۔ اب یہ قلقلہ ہوتا کب ہے یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ جب آپ نے یہ 5 حروف اچھے طریقے سے یاد کر لینے ہیں تو اس کے بعد آپ نے جب بھی قرآن پاک پڑھنا ہے اس میں پریکٹس کرنی ہے۔ قلقلہ کا مطلب ہوتا ہے جنبش، آواز کا لوٹنا، یعنی کسی حرف میں باؤنس پیدا ہونا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قلقلہ کہتے ہیں۔ جیسا کہ ہم ایک گیند جو ہے وہ دیوار پر، وہ جو ربڑ والی گیند ہوتی ہے دیوار پر ماریں تو فوراً واپس لوٹتی ہے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یعنی وہ باؤنس کر رہی ہے، فوراً واپس لوٹ رہی ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ قلقلہ کر رہی ہے۔ اب یہاں پر تجوید کے لحاظ سے آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہاں پر کیسے سمجھایا جاتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں اس لفظ میں جب آپ نے حروف قلقلہ اچھے طریقے سے یاد کر لی ہے، اس کے بعد آپ نے کسی بھی لفظ میں دیکھنا ہے کہ حروف قلقلہ جو 5 ہم نے یاد کیے ہیں ان میں سے کوئی حرف اس لفظ میں ہے یا نہیں ہے۔ یہ لفظ ہے تدرسون، یہاں پر اس لفظ میں تا کے بعد دال آ رہا ہے، تو یہ دال جو ہے حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حروف قلقلہ جب ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ کیا جاتا ہے، تو یہاں پر تا کے بعد جو دال ہے یہ دال ساکن ہے، تو اب اس میں قلقلہ ہوگا۔ کیسے؟ اگر آپ پڑھیں گے تدرسون تو یہ غلط طریقہ ہے، ہم نے اس دال میں باؤنس پیدا کرنا ہے۔ تدرسون فیہ تدرسون، یہ جو بیچ میں آواز آ رہی ہے د کی آواز آ رہی ہے، یہ قلقلہ ہے، اس کو کہتے ہیں آواز کا لوٹنا۔ یہ میں نے آپ کو صرف ایک مثال دی ہے، اسی طریقے سے آپ قاف ساکن ہو وہاں پہ بھی قلقلہ ہوگا، اسی طریقے سے طا ساکن ہو وہاں پہ بھی، طا دوسرا جو بغیر نقطے والا جو طا ہوتا ہے، طا اور ظا ان کی بات کر رہا ہوں، طا ساکن ہو تب بھی اس میں قلقلہ ہوگا، قاف ساکن ہو قلقلہ ہوگا، با ساکن ہو اس میں بھی قلقلہ ہوگا، جیم ساکن ہو اس میں بھی قلقلہ ہوگا۔ تو یہ جو 5 حروف آپ کو میں نے بتائے ہیں یہ قلقلہ کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، لیکن اس ٹائم قلقلہ ہوگا جب یہ ساکن ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ لگ گئی ہوگی۔ اگر آپ سب کو سمجھ لگ چکی ہے تو کمنٹ سیکشن میں ڈن لکھ کے ضرور کمنٹ کیجئے گا، تاکہ مجھے بھی پتہ چلے اتنی محنت سے میں نے جو ویڈیو بنائی ہے آپ لوگ کو فائدہ ہوا ہے یا نہیں ہوا۔